بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے مزین کر دیا ہے ان کے لیے ان کے اعمال کو، بس وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور اے میرے محبوب، آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو حکمت والی، علم والی ہے۔ کل کے درس قرآن میں آپ حضرات نے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ سنا کہ جن لوگوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے اس قرآن میں وہ ایمان والے ہی ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایمان والے کون ہیں؟ 3 صفتیں بیان کی تھیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت کا یقین یہ بھی ایمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ نے دوبارہ ہمیں اٹھانا ہے مرنے کے بعد، چاہے ہم جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے مٹی کے ساتھ ہی مل چکے ہیں، ذرات ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اکٹھا کر کے سامنے لے آئیں گے۔ پھر حساب و کتاب، حشر نشر، تمام منازل ہم نے طے کرنی ہے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے طے کریں گے۔ تو آخرت پر ایمان یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے مد مقابل اللہ تعالیٰ کافروں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فرمایا کہ ہم نے ان کے دنیا کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، یعنی دنیا کو ایسے بنا سنوار کے ان کے سامنے رکھا ہے کہ وہ آخرت کو بھول چکے ہیں، بالکل دنیا میں ہی مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ وہ یہی سمجھتے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بہت بہتر ہے، یہی سب سے بہتر ہے، اور اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، رزق دیا، ہر چیز دی ہے، بس اسی میں وہ مگن ہیں، بھٹک رہے ہیں، ان کو آخرت کا کوئی فکر نہیں۔ آخرت کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل جانا ہے، کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ یہی مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، وہ بھی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، وہ سیدھا ہڈیاں لا کر سامنے پھینک دیتے اور کہتے یا رسول اللہ جب ہم اس طرح ہو جائیں گے کہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، تو قرآن نے جواب دیا کہ جو ذات ایک پانی کے قطرے سے نئے سرے سے ایک خوبصورت شکل عطا کر سکتی ہے، جب کوئی وجود نہیں تھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو اب تو کوئی نہ کوئی ذرہ، کوئی نہ کوئی نشان، کوئی نہ کوئی چیز باقی ہے، اس سے اللہ کو بنانا بہت ہی آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو آخرت پر یقین رکھنا یہ بہت ضروری ہے، جو نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آخرت کی منزلیں جیسے ہی موت کا جھٹکا لگتا ہے اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس میں قبر ہے، پھر میدان معاشر ہے، پل صراط ہے، پھر جنت و جہنم، یہ تمام منازل ہیں جن کو طے کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے یہی اصل میں کافر ہیں اور ان کو بدترین عذاب ہوگا۔ لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب بدترین عذاب کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، جن لوگوں نے تو دین کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، مرتے وقت ان کو ایسی راحت نصیب ہوگی کہ اگر ساری زندگی انہوں نے دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گزاری ہے تو موت کا ایک جھٹکا سارے دکھ درد ان کے ختم کر دے گا اور ایسی ان کو لذت نصیب ہوگی۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ جس طرح تحفے کو خوشی سے بندہ قبول کرتا ہے اسی طرح موت کو قبول کرے گا۔ فرشتے بڑے استقبال کے لیے بڑی خوبصورت شکلوں میں اس کے پاس آئیں گے، جنت کے تحائف لے کر، جنت سے قیمتی کفن لے کر آئیں گے اور پاس بیٹھ کر بس کیا کہیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ اللہ کی طرف سے بھی حکم ہو جائے گا، اطمینان سے اس کی روح کو نکال لیا جائے گا۔ جس مبارکہ میں آتا ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیں تو پانی آسانی سے نکل جاتا ہے، اسی طرح یہ مومن بندہ جس نے آخرت پر یقین رکھا ہے، اسلام کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اس طرح راحت کے ساتھ اس کی جان نکل جائے گی۔ اس کے مد مقابل کافر لہم سوء العذاب، بدترین عذاب ان کے لیے ہوگا۔ بس اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آخرت کی منزلیں بڑی مشکل ہوں گی ان کافروں پر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ موت کا ایک جھٹکا ان کو سب کچھ یاد دلا دے گا۔ اگر ساری زندگی انہوں نے ایک دکھ بھی نہیں دیکھا تو
تو موت کا یہ ایک جھٹکا سارے جو ان کے سکھوں پہ پانی پھیر دے گا، ایسے ہوگا جیسے کبھی انہوں نے راحت کا سانس لیا ہی نہیں ہے، اور ایسے خوفناک شکلوں میں فرشتے پاس آئیں گے تو جن کو دیکھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس طرح وہ اس کی روح کو نکالیں گے، یہاں سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا، پھر قبر میں پہنچا دیا جائے گا، عذاب قبر، اللہ تعالیٰ اس میں بھی حفاظت فرمائے۔ وہاں جو دو فرشتے آئیں گے وہ اتنی خوفناک شکل میں ہوں گے کہ آدمی ان کو دیکھ نہیں سکتا، منکر اور نکیر آئیں گے کافروں کے لیے، اور مبشر اور بشیر آئیں گے مسلمانوں کے لیے قبر میں حساب لینے کے لیے۔ مبشر اور بشیر بڑے خوبصورت فرشتے ہوں گے، آدمی ان سے مانوس ہوگا، وہ مسلمان کے پاس آئیں گے قبر میں حساب و کتاب لینے کے لیے۔ ظاہر بات ان کی شکل دیکھ کر آدمی بہت متاثر ہوگا، بڑا ان سے مانوس ہوگا، آسانی سے ان کے سوالوں کا جواب دے دے گا، اور دوسری طرف منکر اور نکیر ایسی خوفناک شکل میں آئیں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ تو اسی کو پتہ ہوگا جس پہ یہ بیت رہی ہے کہ کیا آگے نظام چل رہا ہے۔ تو عذاب قبر یہاں سے ان کی منزلیں شروع ہو جائیں گی، پھر آخرت میں عذاب قبر اتنا بدترین ہوگا ان کے لیے کہ یہ قبر جہنم کا وہ گڑھا بن جائے گی، اس میں ہر قسم کا ان کو عذاب ہوگا۔ روایات میں جہاں تک آتا ہے کہ قبر کی دیواریں آپس میں دور دور ہٹ جائیں گی، پھر آپس میں آ کر ملیں گی، اور اس کی پسلیوں کو جس طرح انگلیاں ایک دوسرے کے اندر دنس جاتی ہیں اس طرح پسلیوں کو آپس میں ملا دیں گی، لیکن وہاں مسلسل اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ پھر جب اٹھایا جائے گا میدان محشر میں، وہاں بھی ان پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، اور جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لم اوت کتابی، کاش کہ ہمیں یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، موت کی تمنا کریں گے، کاش کہ ہمیں موت آ جائے، یہ منظر ہم نہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے۔ لیکن کیا حکم ہوگا ان بدترین لوگوں کے لیے؟ خذوہ فغلوہ، پکڑو ان کو اور ان کو توق پہنا دو، اور ان کو پھر اونٹے منہ جہنم میں پھینک دو، اس طرح ان کو عذاب دیا جائے گا۔ پھر یہ جہنم، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے سب مسلمانوں کی، تمام لوگوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آخرت کے یہ عذاب دیکھے ہوئے تھے، یہی وجہ تھی کہ کیسی کڑن تھی دل میں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ٹھنڈیا کے ابلنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ کڑن کیوں تھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی تو اپنی آنکھوں سے یہ سارے منظر دیکھ چکے تھے، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ جہنم اس کو لایا جائے گا، وجیء یومئذ بجہنم، مسلم شریف کی روایت ہے۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس پر مقرر ہیں جو اس کو لے کر آئیں گے۔ اب دیکھیں فرشتوں کی طاقت کا اندازہ لگیں، وہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس کو جہنم کو لا رہے ہیں۔ کتنی بڑی یہ جہنم ہوگی، سارے عذابوں کے ساتھ یہ جہنم آئے گی، اور پھر کیا اس کی ہول ناکیاں ہوں گی، الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر اس میں ان جہنمیوں کو ڈالا جائے گا۔ میدان معاشر میں جب کافروں کو اٹھایا جائے گا، اور جو متکبر ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، تو تکبر کرنے والوں کے بارے میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے، ان کو پاؤں کے نیچے رون دیا جائے گا، جہنمیوں کے پاؤں کے نیچے ان کو رون دیا جائے گا۔ یہ جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، یا حق بات سامنے آتی اس کو ٹھکرا دیتے، اس کو نہ مانتے، اپنے آبا و اجداد کی تقلید پہ اڑے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جہنم کے وہ میدان معاشر میں چیونٹیوں کی شکل دی جائے گی، اور پاؤں کے نیچے رون دیا جائے گا کہ یہ دنیا میں بڑے بنتے تھے۔ پھر جہنم میں جب ڈالا جائے گا، اتنا بڑا جسم ان کو عطا کیا جائے گا، روایات میں آتا ہے کہ جہنمی کی ایک ڈاڑھ جو ہوگی وہ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی، اور کتنا ان کو جسم، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی جو کھال ہے اس کی موٹائی یہ تقریباً 63 فٹ بنتی ہے، اتنی موٹائی ان کی ہوگی۔ 2 کندھوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا، ایک گھڑ سوار تیز رو دوڑنے والا 3 دن تک اس کے مسافت میں دوڑ سکتا ہے، اتنا وجود ان کو دیا جائے گا۔ اور اس طرح بھی ان کو جہنم میں جب سزا شروع ہوگی، روایات میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جن کو جو لوہے کے گرز ہوں گے ان کو مارے جائیں گے، تمام دنیا کے انسان اور جنات بھی مل کے اس کو اٹھا نہ سکیں گے، ایسا وہ خوفناک ہوں گے جن کے ذریعے ان کو مارا جائے گا۔ پھر وہاں ہوگا کیا؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، مریں گے نہیں، کیونکہ موت ختم ہو جائے گی، موت کو موت آ جائے گی، مریں گے نہیں، بلکہ بدترین عذاب میں ہمیشہ یہ پڑے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہم سوء العذاب، ان کے لیے بڑا بدترین عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت میں وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
یہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کر دیا، ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، وگرنہ بڑا بدترین انجام ہوگا ان کافروں کا، بدبختوں کا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اے میرے محبوب، یہ کافر جو بھی باتیں کریں آپ کے خلاف، جو بھی کہیں، آپ کو جادو یا جو بھی جادوگر یا شاعر کہتے ہیں، قرآن کو غلط کی قصے کہانیاں کہتے ہیں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ یہ جو قرآن آپ کو بس بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کس ذات کی طرف سے نازل ہو رہا ہے؟ ایسی حکیم اور علیم ذات ہے کہ اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، اور ہر چیز کو جاننے والی ذات ہے۔ اللہ کے علم میں سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ تو یہ جو نسبت ہے قرآن کی اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس۔ آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کافروں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اور واقعتاً یہ جو قرآن ہمارے پاس، کاش کہ ہمیں اس کی قدر کرنی آ جائے، ہم اس کا مقام و مرتبہ پہچان لیں، ہم اس کا ادب و احترام کرنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہمارے پاس ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا زندہ جاوید معجزہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنی زبان اپنے ہونٹوں سے اس کو چومتے بوسہ لیتے ہیں۔ زندہ جاوید معجزہ، کاش کہ ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ اور یہی قرآن ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بہت سارے لوگوں کو بلندیوں پر لے جائے گا اور بہت سارے لوگوں کو یہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ جو اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو زمانے کا امام بنا دے گا، اور جو اس کو بس پشت ڈال دے گا اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا اس کو کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔